اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت عافیت کے ساتھ رکھے، اور جو بھی ہماری جائز دعائیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قبول فرمائے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والا ہم سبھی کو بنائے، کیونکہ سبحان اللہ اس میں بھی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح کی رحمت اور ایک دوسرے کے لیے فائدہ بننے والا ہمیں بنایا ہے کہ اگر جو بھی دعا ہم اپنے ساتھ ساتھ کسی دوسرے بھائی کے لیے، کسی دوسرے مسلمان کسی کے لیے بھی ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے فرشتے واپس دعا کرتے ہیں کہ یا رب اس نے اس بندے کے لیے دعا کی ہے، آپ بھی اس کے حق میں یہ دعا قبول فرما لیجیے۔ تو ہم تو دیکھیں ہم گناہ گار ہوتے ہوئے کسی ایک اپنے دوست بھائی یا کسی کی بھی ہم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا گفٹ دیا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا رب اس کو بھی اس تکلیف سے بچا لینا۔ جیسے کہ مان لیں اگر ہم نے کہا کہ کسی کو ہمیں پتہ چلا کہ کوئی بیمار ہے، اب ہم اس کے لیے دعا کرنا شروع کریں یا رب اس کو شفا عطا کر دیجئے، اس کو اس کی جو بھی تکلیف ہے، یا آپ کو پتہ چلا کہ پڑوسی کے گھر میں یہ سب ہو رہا، تو ذرا بھی آپ نے بیٹھ کے دعائیں شروع کی کہ یا رب پڑوسی کے یہاں جو تکلیف آئی ہے اسے آپ دور، تو اس کے بدلے میں فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں سبحان اللہ کہ یا رب اس کو بھی اس تکلیف سے بچا کے رکھنا اور اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما لے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم جیسے بندے کسی کے لیے دعا کریں اور پھر اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لگا دیا کہ وہ ہمارے لیے دعا واپس کرے۔ تو انشاءاللہ سب سے سستا، آسان، بہترین، مہنگا، یعنی کہ لگتا تو اس میں کچھ نہیں ہے لیکن بہت ہی قیمتی چیز ہے کہ آپ کسی کو دعا دیں۔ اپنے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں، ساتھ ساتھ اپنے عزیز جو بھی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سبھی کو رحمت اور برکت کے ساتھ ایک دلی میرا وہ ہے سبحان اللہ، کئی سارے لوگ صبح یا کبھی بھی میرے لیے یا سبھی کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو دعا بھیجتے ہیں، تو ایک دیکھیں آپ خود ہی کتنا خوشی کا ایک احساس ہوتا ہے کہ ہاں کسی نے ہمیں یاد رکھا، اس نے میرے لیے دعا کی تو ہم بھی اس کو واپس دعا دے سکیں۔ اور کوشش کریں کہ جیسے ہی آپ کو کوئی دعا دے تو آپ بھی اس کو وہی دعا، سارے الفاظ نہیں کہیں تو کم سے کم یہی کہہ دیں کہ جو آپ نے مجھے دعا دی ہے اس کے بدلے میری بھی دعائیں آپ کے لیے یہی، اور اس سے بڑھ کر کچھ بھی جو الفاظ اس طرح کے ہوں، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک اسی طرح کا ہے نا کہ ان کی خادمہ نے جب کسی کو دیا تو اس نے کہا کہ اس کو کچھ دیا، دروازے پہ آئی تھی تو اس کو جب کچھ دیا اس نے کہا کہ اس نے یہ دعائیں دی ہیں، تو اس نے کہا معلوم کرو کہ کیا کیا دعائیں دی ہیں اور تم بھی وہ دعائیں اس کو دے کے آؤ۔ تو سبحان اللہ جو اس طرح سے ایک پیور اخلاص آپ دیکھیں کہ کس طرح کا کہ انہیں نے اللہ کے لیے دیا تھا، کہیں ان کی نیت اس طرح کی نہ ہو جائے کہ ہم ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو یہ واپس ہمیں دعائیں دیتی ہیں تو لاؤ اب ہم ان کے ساتھ بھلائیاں زیادہ شروع کر دیں، ان کو زیادہ پیسے دیا کریں، ان کی زیادہ دیکھ بھال کیا کریں کیونکہ یہ ہمیں دعا نہیں، وہ ہر کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہویا کرتا تھا۔ تو ایسا نہیں کہ آپ فوراً بدلہ اتارے، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کا جو ایک اخلاص ہے، نیت ہے، وہ ہماری پاک صاف ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دعا دینے، اور دیکھیں آسان ہم نے کیوں کہا کہ یہ سستا ہے، کوئی آپ کو گفٹس خرید کے کسی کو نہیں دینے ہیں، کوئی پیسے لگا کے کسی کے گھر جا کر یا کوئی بھی ایفرٹ، جہاں آپ بیٹھی ہیں بیٹھے بیٹھے آپ اس کو چاہے پتا ہو چاہے نہیں پتا ہو آپ اس کو دعا کر دے دیں تو سبحان اللہ دیکھیں کتنا زیادہ فائدہ ہے آپ کا بھی اور اس کا بھی الحمدللہ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے نہیں بہت بڑے بڑے رحم، کرم اور ان کی شان ان چیزوں میں نظر آتی ہے جو کہ ہم کو محسوس کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس احساس کو جگانے والا اور اللہ کے شان کو لیول کو سمجھنے والا ہم سبھی کو بنائے، آمین۔ اوکے الحمدللہ آپ لوگوں کی یہ پارٹ کی لاسٹ سورہ چل رہی ہے، اللہ سے دعا ہے، امید ہے کہ آپ سب اچھے سے اسے تیار کر رہی ہوں گی، اور کسی کا اگر کسی بھی وجہ سے مس ورک یا چھوٹا ہوا کوئی بھی چیز ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اس کی خوب مدد فرما دے
اور وہ اپنے اس لیول تک یہاں تک پہنچ جائیں. چلیں تلاوت سے شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ یہیں سے ہی تلاوت کر لیتے ہیں. آیت نمبر 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. چلیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جلد سے جلد کمپلیٹ کروائے. دیکھتے ہیں کہاں تک آ جاتی ہے. فی الحال تلاوت اتنے ہی تک لیا. وہاں پر ایک پارٹ ہے ان الذین اجرموا، جن لوگوں نے جرم کیا وہ پھر شروع ہو جائیں گے آگے. یہاں تک ابھی دیکھتے ہیں. اس کی ایکسپلینیشن کہاں تک ہوئی ہے؟ آیت 12 تک. 12 تک الحمدللہ ہم لوگوں نے لے لیا. اوکے. اور ریویژن بھی پچھلی بار لگ بھگ تھوڑا سا کچھ لیا تھا. چلیں یوم یقوم الناس لرب العالمین. یوم من دن، یقوم قوم سے ہے کھڑے ہوں گے، یا جیسے کہ قیام بھی کہتے ہیں. قیام اسی ورڈ سے بنا ہوا ہے، تو یہ تھوڑے سے اپنے پاس لکھیے ورڈ تاکہ یاد رہے. ناس لوگ، لی ربی رب کے لیے، العالمین سارے عالموں کے رب کے لیے، یعنی کہ سارے جہانوں کے رب بھی کہا جاتا ہے اسے. چلیں کلا ہرگز نہیں، جیسا انسان سوچ رہا ہے اس طرح کا کچھ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اصلیت؟ بے شک فجار کی کتاب سجین میں یقیناً ہے، کیونکہ لام بھی لگا ہے تو بلا شک یا بے شک جو بھی آپ کہنا چاہیں شروع میں بنا، تو اس طرح کا ورڈ دکھ رہا ہے. تو فجار کی کتاب کہاں سے ہوا تھا؟ حرکات سے ہم لوگوں نے پہچانا کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور سجینین کسرہ بھی ہے جو فی کی وجہ سے جار مجرور. اوکے. تو ہرگز نہیں، بے شک بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے. بدکار بہت برے کام کرنے والا، بہت زیادہ گناہ کرنے والا فاجر فجار کہلاتا ہے جمع. تو وہ سجین میں ہے. سجین کے معنی ہم لوگوں نے دیکھا تھا، سجین معنی ہوتا ہے قید خانہ.
تو یا تو تنگ جگہ، چھوٹی جگہ ہے اور نچلی جگہ ہے، یہ ساری چیزیں کہی گئی ہیں۔ تو یہ جو مرتبہ کبھی بھی کسی کو آپ دیکھیں تو اس کو بلندی یعنی اونچائی ہی ہوتی ہے، اور کسی کو عزت ہوتی ہے اس کو نیچا گرنا یا نیچے گرانا اس طرح کا ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اپنے لیول سے نیچے گر گئے یا اپنے مرتبے سے نیچی بات کی، یعنی کہ اونچا نیچا جو ہے یہ ہمیشہ سے ہی نیچے جو ہے وہ برائی کی طرف اشارہ رہتا ہے، اور اونچائی جو ہے وہ بلندی جو ہے وہ عزت کی طرف ایک اشارہ لگ بھگ جو ہے وہ ہمیشہ سے یہی اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو سجین کے بارے میں پتا چلا تھا کہ نچلا حصہ ہے ایک جگہ جہاں کافروں اور ظالموں مشرکوں وغیرہ کی روحیں اور ان کے اعمال نامے، تو دو چیزیں یہاں پر تو کتاب لکھا ہوا ہے، ہم لوگ کو پتہ چل گیا کہ کتاب فجار کی یعنی اعمال نامہ نا، اعمال نامہ سجین میں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تفسیر سے پتہ چلا کہ ان کی روحیں بھی سجین میں ہی ہوتی ہیں۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ سجین ہے کتاب مرقوم، لکھی ہوئی ایک کتاب۔ تو یہاں پر تو ایگزیکٹ جو قرآن سے پتہ چل رہا ہے وہ یہی پتہ چل رہا ہے کہ لکھی ہوئی کتاب یعنی کہ رجسٹرز، نوٹ کیے ہوئے ہر چیز جس کو اعمال نامہ کہا جاتا ہے وہی ہے۔ علیین میں بھی یہی آئے گا آگے، تو لکھی ہوئی کتاب کے ساتھ ساتھ، لیکن تفسیر میں اس میں پتہ چلتا ہے حدیث وغیرہ سے کہ روحیں بھی وہاں پر انہی کے ساتھ بند کی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو صاف کتاب بات لکھی، اگر آپ اتنا بھی بتا دیں کہ یہ اعمال نامہ ہے جو کہ سجین میں رکھا ہوا ہے، تب بھی یہ کریکٹ ہے انشاءاللہ۔ یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا، اور اکثر سلف کی رائے یہی ہے کہ سجین ہی میں کافروں کی روحیں بھی جمع رہتی ہیں۔ تو ایک رائے دیکھیں مسند احمد کی جو حدیث نمبر 288 ہے، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں پر سب جو کیا دھرا ہے وہ نوٹ کیا ہوا ہے، یعنی کہ اعمال نامے رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی سلف کا یہ کہنا ہے کہ تفسیر طبری میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ روحیں بھی وہیں ہوتی ہیں سجین میں۔ آیت نمبر 13 یہاں سے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس کو بھی الحمدللہ ہم لوگوں نے اچھے سے ایکسپلین پچھلی بار لے لیا تھا، چلیں ورڈ پھر سے میچ کیجئے۔ یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، اس میں کاف زال اور با، کذبا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے۔ مکذبین جھٹلانے والے، الذین وہ لوگ جو یکذبون یعنی کہ وہ لوگ جھٹلاتے ہیں، یا وہ تھرڈ پرسن پریزنٹ کر رہا ہے، کذبا اور واؤ پلورل، جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں سیم اسی کی نیکسٹ آیت میں سنگولر پہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے، یہاں پہ پلورل کی بات چل رہی ہے تو واؤ نون بھی لگا ہوا ہے، اور آگے سنگولر کی بات چل رہی ہے تو یکذبو، ٹھیک ہے، یکذبون بیوم الدین، یہ وہی لوگ ہیں جو اصل میں قیامت کے دن کو ہی جھٹلاتے ہیں۔ تو یہ 30 بارے میں ہی ہم لوگوں کو کئی بار مل گیا جھٹلانے والے یا برے اعمال کرنے والے بھی، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا، ویل یومئذ، نہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان ماله اخلدا۔ اس میں کس آیت میں ہے، کون سی سورہ میں تھا، چلیں بتائیں، یہاں پر تو نہیں ملا۔ سورہ ہمیزہ، سورۃ الہمزہ، وہی ہمیں لگ رہا تھا، کیا سیٹ ہو رہا ہے، ہمیں یاد تھی ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا، ہاں جی یہ کہاں سے کنیکٹ تھا کہ ویل ہے جہنم کی وادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے جو کہ مال جمع کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے اسے کہ اسے نہیں آیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ایک دو اس طرح کے یہ باتیں شروع ہوئی تھی، اور یدع الیتیم والے میں بھی خاص لکھا ہوا ہے جی، یدع الیتیم کون سی سورہ ہے، اس میں بھی تو سارے اس طرح کے الفاظ ہو کر کے پھر اللہ سورہ تعالیٰ نے کہا معون، کہ یہ معون ہے۔ دوحہ سورہ لیل میں ہے چلیں ویل دیکھیں، لکل، ویل لکل سورۃ اللیل میں نہیں ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ سورہ ہمزہ میں ہے۔ اس کے علاوہ
سورہ جی بتا رہے معون میں یدعو رأیت الذی رأیت یکذب الذی سورہ بالدین، معون جو صاف تھی اس الفاظ میں میں، تھی۔ ہاں جی جی معون میں ہی ہے، اس میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، صاف الفاظ اسی طرح لکھے ہیں، اور رأیت الذی، کیا تم نے دیکھا، یکذب بالدین، جو کہ جزا کے دن کو، سیم وہاں پر بھی بالدین ہی آیا، دین کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اس کے بعد کیا پوائنٹ ملے کہ وہ برے کام کرتا ہے، یعنی یتیموں کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، چلے وہ بہت اچھا ہے، نمازی پرہیزگار سبھی کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ دین کو پوری طرح فالو نہیں کر رہا ہے، کہ مال سمیٹ کے رکھے ہوئے ہے، اس کے پاس مال ہے لیکن وہ پھر بھی، یا مال نہیں بھی ہے لیکن بیہیویئر ایسا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، باپ مر گیا ہے، تو اب یہ جو مرضی ہے اس کا بنا رہے ہیں، چاہے تو وصیت کے لحاظ سے ہو، یا جو اس کو کھانے پینے اپنے بچوں کو جو بہترین کھلاتے ہیں اس کو الگ سے بند کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، جو بھی بات ہو، یعنی کہ کسی بھی طرح کا اس کا اللہ سبحانہ وتعالی کا یدعو الیتیم، یعنی کہ ایک برا کام گنایا کہ کرنے والا وہی ہے، فذلک الذی، یہ وہی ہے جو ایسے سے برے کام کرتا ہے، اور کون ہے وہ، الذی یکذب بالدین، جو کہ دین کے دن کو جھٹلا رہا ہے۔ تو کوئی مسلمان، کوئی کافر، کوئی مشرک کچھ بھی نہیں ہے، سیدھے کچھ گناہ کے کام آئے کہ یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتا ہے، اور نماز میں بھی تھوڑی سی کمیاں کر لے جاتا ہے، دکھاوے کی نماز ہوتی ہے، نعوذ باللہ جب نماز کی باری آتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ پورا اے ٹو زیڈ حدیث ہمارے لیے بات چل رہی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین نمازیں، بہترین ایمان والا بنا دے۔ اگر کسی کو احساس ہوتا ہے کہ میں اتنی بری ہوں، اب تو میرا سب برا ہوگا، میں کتنی گندی ہوں، میں مشرکین کے سارے اس میں آتے ہیں، منافقین کے سارے پوائنٹس میرے اندر نکلتے ہیں، اور پھر وہ شیطان آ کے سمجھائے کہ چلو اب تمہارا کچھ نہیں بنے گا، جب تم ہو ہی ایسی تو تھوڑے دن اور بچے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، انجوائے کرو لائف۔ نہیں، یہ نہیں ہونے دینا ہے۔ ٹیچرز کہتی تھی، ہم لوگ کو بھی شروع میں کافی ایسا لگتا تھا کہ بات کرتے تھے ٹیچر سے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ جو احساس ہے یہ آپ کے ایمان کی نشانی، کہیں گے جن کو ایسا احساس نہیں ہوتا نا، یعنی کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ پلٹیں، جھوٹے احساس نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ رات میں تو ارے میں نے گناہ کیا، آپ صبح پھر خوش ہو رہے ہیں، چلو وہ والی بھی فرینڈ آئے گی نا، اس کے ساتھ پھر سے کر کے آئیں گے، پھر آپ نے یہی سوچیں گے ارے میں نے گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دلوں کے حال پکے سچے معلوم ہے کہ واقعی آپ بدلنا چاہ رہی ہیں، بھولے سے کچھ ایسے سرکمسٹانسز یا کچھ ایسے آپ کی گیدرنگ یا جو بھی تھا ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، اب آپ جو ہیں وہ پریشان ہیں، جو پریشانی کا ہونا یہ ایمان کی نشانی میں سے ہے، تو ضرور پلٹ کے توبہ کریں جب تک سانسیں چل رہی ہیں، اس دھوکے میں مت آئیں کہ ارے بار بار ہی گناہ ہوتا ہے، قرآن میں تو لکھا ہے جو بار بار کرتا ہے اس کو تو کافر کی مہر لگا دی جاتی ہے وہ ہے، نہیں، آپ اپنی طرف سے روز سے اچھی توبائیں کیجیے، چاہے ہم سے جلد ہی کیوں نہ اس کو ہم بھول جاتے ہوں، پلٹ جاتے ہوں، یہ چیز نہ ہونے دیں، لیکن پھر بھی مایوسی کی طرف لے کے نہیں جانا ہے، اور انہی آیتوں میں سے بہت زیادہ اپنے اوپر رکھ کے سوچئے کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چند برے کام کے بعد کہہ دیا کہ یہ جھٹلا دیتے ہیں پورا پورا، قیامت آئے گی ایسا ان کو بھروسہ ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی انشاءاللہ اسی پوائنٹ سے ریلیٹڈ جو آپ نے پیچھے اس سے پہلے پڑھا تھا اسی کو یہاں پہ ریپیٹ کرایا جا رہا ہے، الذین یکذبون بیوم الدین، یہ لوگ وہی ہیں جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور وما یکذب بہ الا، یہاں پر اس میں تھوڑی سی اختلاف بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ معتدین اثیم جو ہے وہ اصل میں مسلمان نہیں ہوتے، نہیں ایسا نہیں ہے، تو جب اختلاف ہے تو کوئی اسپیسیفک یہاں پہ بتایا نہیں گیا، بہت زیادہ گنہگار حد سے بڑے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے دائرے سے ہی خارج ہو جاتے ہیں، پھر وہ کافروں کی بات ہوتی نہیں، آپ دیکھیں کہ یہاں پر بہت زیادہ گنہگار اور اثیم، گنہگار اور معتد حد سے بڑا ہوا، اس طرح والی بات ہے، تو جو یہ کام کر رہے ہوتے نا، یعنی کہ نارمل انسان ہم اور آپ اس لیول کے اوپر جلدی نہیں پہنچتے، ہاں کبھی کبھی پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ایمان جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا ہے، اپنی چیکنگ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، گناہ کے کام جہاں ہو وہاں سے آپ بہت تیز بھاگنا شروع کریں، آپ کہیں میں ایمان کی حفاظت کیسے کروں، کیسے ایمان کو بڑھایا کروں، تو بہت آسان طریقہ ایک ڈیفینیشن میں بتا دیا گیا ہے ایمان کیا ہے، تو اس میں اس کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کیسے بڑھایا جائے، کیسے گھٹایا جائے۔ جب آپ دیکھیں کہ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں تو آپ اپنے گناہ کچھ کریں، ایسے تو ہے نہیں، اپنے آپ کو سب سے پہلے تو ہم لوگ خوب پاک سمجھتے ہیں، ہم تو کلاس بھی کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، تو یہ
ابھی چیک کریں کیا آپ پورے قرآن کی کب سے نازل ہوا ہے، کیا کب سے آپ ہوش میں آ کے کب سے آپ کیا ہم کو معلوم ہے پورا، یا اور کوئی بھی کیا ہم پڑوسی کا حق یا چلے کہیں سے بھی ہے تو اپنے بالکل ڈیپ جو آج کبھی سوچے بھی نہیں ہوں اس طرح کے میں جانا شروع کریں کہ ہم لوگ بالکل بھی کبھی بھی پورے پاک صاف نہیں ہوئے ہوتے ہیں، اور لیکن شیطانی بتاتا ہے تم تو بہت اچھی ہو، وہ دیکھو وہ بری ہیں، تب بھی تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا، وہ تو خوش۔ آپ کو کسی کے اندر کے حال نہیں معلوم، ہر کوئی اپنے آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں خوش ہوں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں وہ اندر سے کیا ہے، تو کبھی کمپیئر نہیں کرے کہ وہ خوش ہے اور میں ایسی ہوں۔ تو اپنے گناہ ایمان کو بڑھانے کے لیے گناہ چھوڑ دیں، کچھ کوشش کریں سب چھوڑنے، چلے ہم اتنے اچھے نہیں ہیں، کچھ تو چھوڑیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بن جائیں اور کچھ نیکیاں بڑھا لیں، جیسے ہی آپ نیکیاں یعنی کہ نیکی کے کام کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہ کے کام کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ یہ اچھے سے لکھ لیجئے کیونکہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھروسہ ہی نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن لیوم عظیم لرب العالمین یہ سب کے آگے کھڑا ہونا ہے اسے، اور آرام سے جو مرضی آری کر رہا، تو ایسا نارمل انسان جو نہیں کرتے ہیں تو گناہ گار حد سے بڑے ہوئے، حد سے تو ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیں بتا دی ہیں، کیا ہم ان حدوں سے بڑے ہوئے نہیں ہیں؟ حد سے بڑھے ہوئے ہیں تو حدوں کے اندر آ جائیں، یعنی شریعت کے اندر آ جائیں۔ حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدود بتا رکھی ہیں، اس کی یہ حد ہے، یہاں تک ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو یہاں تک ہونا ہے، یا پھر اگر یہ چیز ہو جائے تو اس کے بعد آپ یہ بدلے دینے ہیں، اس کو بھی حد کہا جاتا ہے۔ تو شریعت کے جو بھی احکام ہیں اس سے آگے بڑھنے والے، اس کو نہیں ماننے والے ہی معتد ہو جاتے ہیں، اور زیادہ سے ہر وقت گناہ تو ہم لوگوں کے لیے کچھ گناہ تو ایسے ہو گئے ہیں جو کہ ٹریڈیشن، فیشن، اور نہیں کرو تو لوگ آگے اساطیر الاولین کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو قرآن پوری کھلی ہے، دیکھیں آپ A to Z یہی باتیں آتی ہیں۔ اب آپ کو قرآن پتہ چل گیا ہے، کوئی آپ کو کہے کہ تم ایسی ویسی، آپ کو کہے نہیں میرے رب نے تو یہ کہا ہے، ہاں قرآن میں لکھا ہے کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ تم ایسی، اور یہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ لوگ کہیں گے، تب دیکھیں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہنے والوں کے اوپر۔ آگے اسی بارے میں انشاءاللہ آپ کو سب کا سب ملنے والا ہے انشاءاللہ، اور بہترین ایک سدھار ہے ہم سبھی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جو پوائنٹس ہیں اس سے ہمیں سدھرنے والا بنا دے یا رب، آمین۔ اذا تتلا جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، علیہ کس کی؟ اس کی، کس کی؟ آیاتنا نہیں، علیہ ہی یعنی اس پر، اس آدمی پر جو کہ معتد ہے، اثیم ہے اور یکذبو ہے، اس کے اوپر جب ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے، کہانیاں، قصے ہیں اولین لوگوں کی، پچھلے لوگوں کی، پہلے لوگوں کی۔ کلا بل، کلا ہرگز نہیں، جو یہ کہا جا رہا ہے نا یہ سب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ران علی قلوبہم، یہ سب ان کے منہ کی نکلی باتیں ہیں، یہ ریزن ہے کہ وہ معتد تھے، وہ اثیم تھے، اب کیا ان کو اس کے بدلے میں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل نہیں خراب کرے ہیں، کمایا ہے انہیں نے یہ سب۔ کیسے؟ معتد بن کے، اللہ کے حکم کو نہیں مان کے، اثیم بن کے، فجار بن کے، رون زنگ، علا پر، قلوب دل، دلوں، ہم ان سب کے دلوں پر زنگ ہے، اس وجہ سے وہ یہ سب کہتے ہیں۔ کس وجہ سے ہے زنگ؟ آنسر ہے ما کانوا یکسبون، جو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے کمایا، یکسبون کسبا کمایا، اور یا تھرڈ پرسن واو نون جمع کے لیے، کانو کچھ اور رول بھی ہیں جو کہ واو نون پورا نہیں لگا کے واو الف لگایا جاتا ہے، کچھ ریزن ہے گرامر کے، تو یہ بھی واو الف جو ہے وہ بھی پلورل کے لیے، کانا اگر سنگولر ہوتا، کانو پلورل، یکسبون وہ لوگ جو کماتے تھے، نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو اعمال کرتے تھے نا اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ آیت نمبر 13 نیچے دیکھ لیتے ہیں، اور نہیں، اس کا گناہوں میں انہماک اور حد سے تجاوز اتنا بڑھ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر ان پر غور و فکر کرنے کی بجائے انہیں اگلوں کی کہانیاں بتاتا ہے۔ چلیں اگر ہمارے یہ اس طرح کی نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، آپ دیکھیں یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آتا ہے، جیسے کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ہم ایک دم سے پاک ہو جائیں،
وہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ آتا ہے کہ آپ جس طرح سے گناہ میں ایک دم سے آگے نہیں آتی ہیں، جس کا اگزامپل ہم نے یہ دیا تھا، آپ اپنی نانی کے ابائے برقعے پتہ کیجئے کیسے تھے، ان کی لائف سٹائل پتہ کیجئے، انہوں نے نانا سے کس طرح بات کرتی تھی، کیا اس طرح کا تھا نہیں کہ وہ آئے شوہر آئے تو وہ کس طرح کی ہوں، وہ ڈانٹ بھی دیتے تھے تو وہ چپ ہوتی تھی، یا چلے تھوڑا بہت مزاج کے حساب سے آگے پیچھے تھا، لیکن جس طرح کا آج ہے، ارے وہ تو فرینڈ ہے اور یہ ہے وہ ہے، چلے فرینڈ بنائے، لیکن جو اللہ نے عزت دینے کہا ہے وہ کہاں چلی گئی؟ کبھی بھی پیار جو ہے وہ اس میں یہ کھیل یا یہ مذاق یہ ہے، لیکن پیار کب ہوتا ہے کامل؟ جو کہ شریعت کے حساب سے عزت ہو اور کیئر ہو، یعنی کہ آپ اس کی عزت بھی کرتی ہوں اور اس کا یہ نہیں کہ اچھا بخار ہے سو جاؤ ختم، اب بس ہم ادھر اپنا فون لیے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمیں شریعت سکھاتی ہے، شریعت۔ تو اب اگر کوئی اس کے بعد دیکھیں ان کی بچیاں کیسی تھیں، ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں ہم کیسے تھے، اب ہمارے بچے کیا ہونے والے ہیں، تو نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ دھیرے دھیرے ہم نے فٹنگ والے ابائے، ہم نے کلر والے ابائے، یا ہم نے کوئی اور بھی چیز دیکھ لیں، ایسی ڈریسنگ یا ایسے بال ایسے کرنا شروع کیا، ہم لوگ بھی جب شادیوں میں جایا کرتے تھے تو لائٹ لپسٹک بھی لگ جائے نا تو یہ دادی سے چھپا رہے ہیں، نانی سے چھپا رہے ہیں، امی کو نہ دکھے ان کو نہ دکھے، ابھی ڈانٹ پڑے گی، بال تو کھولنا بہت دور کی بات ہے، تیل لگا کے کنگھی کرو تاکہ یہ جو اسٹائل ہے پورے دنیا میں دکھاتی مت، ایسا یہ تھا۔ تو یہ ساری حدیں ہویا کرتی تھی، پردے کی ایک تھوڑی بہت چیزیں ہویا کرتی تھی۔ اب ہم لوگ آگے بڑھتے بڑھتے بال بچے شادیوں میں دیکھیں ٹوٹل کھلے، چاہے کسی بھی ایج کی ہو، پردہ کہاں ہے اور کس طرح کے محرم نہ محرم کیا، وہ سب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو یہ ہے ہمارے لیے معتد حد سے بڑا ہوا عظیم۔ تو یہ جب ایک کے بعد ایک اسی طرح آتے رہیں گے اور پھر ہم کہتے ہیں ہم تو کتنے اچھے ہیں، ہمارے ساتھ رونا قلوبہم کیوں ہو رہا ہے، ما کانوا یکسبون، یہ ہم نے دھیرے 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 شیطان نے جیسا کہ ہمیشہ بتایا ہم نے کہ اس نے کہا ہے نا کہ تمہاری اولادوں کو اصل جہنم لے کے چلو، تم تو تھوڑے پاک ہو، تم کو نہیں ہم اتنا بہکا سکے، تمہاری اولادوں پہ کام کریں گے، تو ہمیں بھی اپنی اولادوں پہ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے، پوری جو فلو آ رہا ہے پانی کا ایک بہاؤ ادھر کو جا رہا ہے، جانا ہمیں ادھر ہے تیر کے، تو کیا اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو آپ تھوڑا سا بیچ میں ریلیکس، اوکے چلو آج ریلیکس ہو جاتے ہیں، ہوں گی اس بہاؤ میں نہیں ہوئیں گے، اپنی مرتے دم تک ایفورٹ کرتے رہیں گے کہ مجھے الٹا جب تیر کے جانا ہے تو ایفورٹ کرتے رہنا ہے، لیکن ہم لوگ جو یہ ایزی ہو جاتے ہیں تو اس میں بہ بہ کے کہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر وہاں سے تیرنا شروع کرتے ہیں، تو یہ چیزیں پھر ہمیں بہت دور لے کے نکلی جا رہی ہیں جس کو ہم فیل تک نہیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایٹ نمبر 14 جی سمن۔ استاذہ آپ نے جو ٹاپک بولا اس سے مجھے ایک کوشچن تھا جو میرا دل چاہ رہا تھا اس سے میں پوچھ لوں۔ میرے گھر میں ایک انتقال ہو گیا ہے اور جو ان کی بیوی ہیں ان کو عزت کا کانسیپٹ نہیں پتا، مطلب ان کو پتا ہے پر وہ تیار نہیں ہے اس کانسیپٹ کو کرنے کو، اور وہ مجھ سے ظاہر سی بات ہے وہ کافی بڑی ہیں مجھ سے عمر میں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں ان کو کیسے ایکسپلین کروں یا کیسے بتاؤں کہ آپ یہ صحیح کر رہی ہیں یا یہ صحیح نہیں کر رہی ہیں، اس کو کیا کس طرح سے میں ان کو کنوے کرنے اس بات کو کہ وہ جو بھی کر رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کوئی اس طرح کے آپ کے آس پاس لوگ ہیں جو جن کی بات وہ سنتی ہوں، یا کوئی بڑوں کی اس بات زیادہ تر اگر آپ کہہ رہی ہوں خود ہی بڑی ہیں تو ہو سکتا ہے ایسے لوگ پھر اپنے بچوں یا کسی اور کے ذریعے آپ نے ٹرائی کیا نہیں سن رہی ہیں کوئی درس، اگر وہ سننا چاہیں تو آپ وہاں سے بتا دیں، کسی عالم سے بتا دیں کہ ان سے کانٹیکٹ کرنے کہہ دو، ان کے بچوں سے کہیں کہ عالم سے کانٹیکٹ کر کے تم لوگ پتہ کر کے بتاؤ اس طرح کر کے کیا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور معلوم کرنا ہی اصل چیز ہے، تو معلوم کر کے پھر شروع کرو، آپ بھی پیچھے ہو جائیں کہ مجھے بھی خود پکا نہیں معلوم کیا ہونا ہے، آپ وہاں سے پتہ کرو پھر اس کو کرواؤ نا، کہ کچھ تو ہونا ہے، یہ بات مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ تو حکم بتائے ہیں کہ اس طرح سے شوہر کسی کے چلے جائیں تو کیا ہونا ہے، تو آپ کہتے کہ پتہ کرو پھر کرو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ استاذہ یہ چیز ہوئی ہے اور ان کو بتایا بھی گیا کہ یہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے، پر پھر بھی وہ نہیں سن رہی ہیں، میں نے نہیں مطلب میرے بڑوں ہی نے ان کو بڑوں عالموں سے پوچھ کے بتایا،
پھر وہ جی میرے سامنے آپ ہی کا ہے، حق ادا ہو گیا، کچھ آپ سے جی کوئی آپ کا مسئلہ حق ادا ہی ہے تو پھر آپ کا حق ادا ہو گیا. بزرگوں آپ پر پھر بھی آپ کو اگر ایسا لگتا ہے آپ گھما پھرا کے کہیں سے پھر بھی ان کو کہہ سکتی ہیں اور معاملہ خراب نہیں ہوگا, وہ غصے میں نہیں آئیں گی تو آپ کہہ دیں, ورنہ پھر آپ نے پہنچا دی ہے بات, اب انشاءاللہ آپ کی طرف سے حق ادا ہو گیا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو سکھا دے. ٹھیک ہے ہوں کلا ہرگز نہیں, یہ قرآن کہانیاں نہیں جیسا کہ کافر کہتے اور سمجھتے ہیں, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس کی وحی ہے, انہی کی وحی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, جو اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے. آگے والی سورہ میں سبحان اللہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں بھی اچھی خاصی ڈیٹیل ہے, قرآن کے بارے میں بھی ڈیٹیل ہے, یعنی کہ اسی ٹاپک پہ آپ کو وہاں پر سے بھی مل جائیں گے کہ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں. اب چلے کافر تو کہتے تھے یہ قصے ہیں, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ کیا ہے, اور یہ ہم نے یہاں پر لکھے, ہم نے اسے اور ڈاؤن اور نیچے لے کے گئے ہیں, سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اچھا قصے بھی ہیں تو ہمارے کام کے نہیں ہیں, سو کے پڑے رہنے دو ہوں گے, نعوذ باللہ. یہ منہ سے کہتے کتنی بری بات لگ رہی ہے, لیکن ہم نے عمل سے تو یہی دکھا دیا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیں اور اہل قرآن میں ہم سبھی کو شامل فرمائیں. اور جس طرح سے انگلش ہماری, میتھس میں ہمارا, اور سائنس, کوئی ہمارے پیرنٹس سائنٹسٹ یا کوئی اس طرح کے, یعنی کہ ان کی فیلڈ نہیں تھی, پھر بھی ہم نے اپنے اتنے ایفرٹ کیے کہ اگر ابھی کوئی گرامر کا یا عربی کا کوئی رول پوچھا جائے جو کہ ایسا ہو, لیکن کوئی اتنا جلدی نہیں بولے گا, معلوم بھی ہے تو اس میں ڈاؤٹ ہوں گے, کہے گا کہ میں پکی, مجھے معلوم تھا لیکن مجھے ڈاؤٹ آ رہا تھا اس لیے میں نے جواب نہیں دیا. لیکن سائنس, میتھس, انگلش یہ پوچھ لیں تو سبھی کے ہینڈ ریز ہوں گے, ہاں ہاں مجھے معلوم ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ نے اس میں اتنا وقت دیا ہے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت جیسی قیمتی نعمت ابھی تک ہم لوگوں کو دے کے رکھی ہے, تو چلیں اس کو اللہ کی راہ میں لگا ڈالتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی, ملانے کی, میچنگ کرنے کی. یہ بات تو پیچھے بھی اللہ نے کہی تھی, یہ بات یہاں پر ریپیٹ کیوں ہوئی ہے, ایک بار میں تو سمجھ میں آ گیا تھا, دوبارہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو اس کی اہمیت کو سمجھیں گے انشاءاللہ. بل رون علی قلوبہم, بلکہ زنگ لگا دیا ہے ان کے دلوں پر. دیکھیں زنگ لگ گیا ہے, لگا دیا گیا ہے, پھر یہ ایسی باتیں آتی ہیں. تو یہ اللہ کی شان کے لحاظ سے لکھا ہوتا ہے کہ ان کی عزت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیچے کر دی. اصل میں بات کیا ہوتی ہے, وہ یہ سب باتیں ہوتی ہیں, انہوں نے یہ کیا تھا, پھر یہ بھی تھے, یہ بھی تھے, اور یہ کہا تھا, پھر یہ ہوا ہے. لیکن لکھا کیا ہے کہ لگا دیے گئے, ان کے دلوں پر زنگ لگا دیے گئے. تو اللہ کی شان کو سمجھے, بے شک یہ بنے پھر رہے تھے, اسی وقت اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کتنی بار دکھاتے ہیں, پیدا کس سے ہوئے, وہ اس چیز کو ہی دیکھو نا, کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو. پھر یہ شان ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب مہر لگا دی گئی. تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ والی بات جو ہے, تو کہتے ہیں دیکھو کلیئر ہی قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ جسے چاہیں گے عزت دیں گے, جسے چاہیں گے ذلت دیں گے. تو ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا چاہیے, اللہ تعالیٰ جو دیں گے وہ ہوگا. نہیں, یہ ہماری کمائیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ہم خود اسے کماتے ہیں, ہم خود اسے لیتے ہیں. سبحان اللہ, جتنا آپ جب یہ اس کانسیپٹ کو سمجھتی جائیں گی تو اس طرح کی بات میری ٹیچرز وغیرہ بھی کہا کرتی تھی درس میں, کہ جو بھی اچھی بات اگر ہم اس میں کہہ رہے ہیں آپ کے فائدے کی ہے, تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے, آپ تک پہنچایا ہے. اور اگر کوئی بری بات ہے تو وہ میرے نفس کی برائی, یا میں جو گناہ کرتی ہوں اس وجہ سے میرے منہ سے نکلی جا رہی ہے, یا کوئی اس طرح, یعنی کہ وہ برائی کو اپنے اوپر لینا چاہیے. یہی کانسیپٹ ہے, برائی کو اپنے اوپر لینا چاہیے کہ یہ میرے نقصان کی, میرے خود کے ایسے ہیں حرکتیں جس کی وجہ سے یہ میرا نقصان ہے. اور جو بھی اچھائی مل رہی ہے تو اس میں میری کوئی اچھائی ہے ہی نہیں, یہ میرے اللہ کی اچھائی ہے کہ وہ مجھے دے رہے ہیں اس کے باوجود, ٹھیک ہے. تو اچھائی اللہ کی طرف, برائی اپنی طرف ڈال کے اللہ کی شان کو اونچا رکھنا ایک یہ طریقہ ہے اس کا. ما کانوا یکسبون, اس نے جو تھے وہ کماتے, یعنی ان کے دل اس قرآن اور وحی الہی پر ایمان لانے کے لیے نہیں لاتے, ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ان کے دلوں پر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اب کہ اللہ تعالیٰ نے رون لگا دیا تھا, نہیں, ریزن یہاں صاف بتایا ہوا ہے. اور کہیں آپ کو اگر ریزن نہ بھی ملے تو یہی ہی ہوتے ہیں, جب ہم سب پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, تب جا کے ہمیں
کچھ چیزیں الحمدللہ ایسی ہوتی ہیں، ورنہ آپ کچھ پڑھے ہوئے ہوں، کچھ ہی میں آپ پلٹ جائیں تو وہ پھر بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. تو علم جب تک آپ کمپلیٹ حاصل نہیں کریں اس کا آپ دیکھیں کہ فائدے کے بجائے کبھی کبھی وہ نقصان میں، کبھی کبھی ہم مایوس ہونا، کبھی اللہ کے اوپر سب ڈالنا، یہ ساری چیزیں شروع کر دیتے ہیں. گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پردے پڑ گئے ہیں اور وہ زنگ آلود ہو گیا ہے، زنگ والا ہو گیا ہے، زنگ لگا ہوا ہو گیا ہے. یہ آلود گندا کو کہا جاتا ہے. رائن گناہوں کی وہ سیاہی ہے جو مسلسل ارتکاب مانے کرنا، گناہ کی وجہ سے گناہگار کے دل پر چھا جاتی ہے. تو جیسا کہ زنگ ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے. ایک منٹ ذرا سا رکیں. جی تو روئن بھی الحمدللہ آپ لوگ سمجھ چکے ہیں. رونا زنگ لگا ہوا، پاسٹ ہو گیا، اس لیے وہاں پر وہ ہے. مسلسل گناہوں سے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. چلیں اس کے بارے میں حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ لگاتار گناہ کرتے رہنے سے اور کیا نقصان ہوتے ہیں. حدیث میں ہے بے شک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. نقطہ پوائنٹ کو کہتے ہیں. ایک گناہ کے بدلے ایک کالا نشان اس کے دل پر لگ جاتا ہے. اگر وہ گناہ سے باز آ جائے، دیکھیں کیا ہے کہ گناہ سے رک جائے اور پھر استغفار اور توبہ کر لیتا ہے، تو استغفار اور توبہ کا بھی طریقہ ملا کہ ہم گناہ پہ گناہ تو کرے جا رہے ہیں، رات میں لیٹ کے تھوڑا سا افسوس کر کے 100 بار استغفار اللہ توبہ، اور یہ اب نہیں توبہ کے مطلب یہ ہوتے اب نہیں کروں گی. تو گناہ سے باز آنا بہت ضروری ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں، کوشش کر کے رک جائیں. تو گناہ سے رکے، استغفار اور توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. جیسے کہ اور بھی حدیثوں میں الحمدللہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ جب گناہ کرتا ہے تو فرشتہ لکھنے جا رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے روکتے ہیں کہ ابھی رکو، شاید یہ توبہ کر لے گا. تو دیکھیں اللہ کی محبت ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ سے روکتے ہیں کہ جلدی مت کرو لکھنے میں، توبہ کر لے گا. اور لکھا ہوا بھی کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھا توبہ ہو گئی، اب تم مٹا دو. تو یہ ساری چیزیں سبحان اللہ، اللہ کی محبت ہے ہمارے لیے. اور جیسی ثواب کرتا اللہ تعالیٰ کہتے جلدی سے لکھ دو. تو یہ جیسا کہ ہم بچوں کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، وہی چیز نہیں ہے اللہ کی محبت. تو معلوم ہی نہیں ہے تو کہاں سے احساس کریں گے. وہ سیاہی دور کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو جو اس کے نقطہ لگا دیا گیا تھا وہ ہٹا دیا جاتا ہے. اگر توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کیا جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھا دی جاتی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے. یعنی کہ جو سیاہی تھی، کالا پن تھا، جو رائن تھا، وہ پورے دل پر اس کے چھا جاتا ہے. یہی وہ رائن ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے. ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمالوں کی وجہ سے زنگ لگا دیا گیا ہے. یہ کلا بل ران علی قلوبہم. تو پوری حدیث ہی اسی آیت کے حساب سے ہے. اور حدیث نمبر جامع ترمذی 3334. ورڈ ٹو ورڈ کہاں تک ہم لوگوں نے لیے ہیں؟ آیت نمبر 14 تک کے لیے تھے. چل لکھیے. کلا ہرگز نہیں، ان نہ بے شک، ہم وہ سب، ان مانے سے ہوتا ہے جس کو انگلش میں ہم لوگوں نے اباؤٹ لیا ہوا تھا. ربی رب، ہم ان کے، ان کے بعد جو ربی آیا ہے مجرور ہے، جر مجرور. ہم ان سب کے، ہرگز نہیں بے شک ان کا رب ان سے، یوم اذن اس دن، لمحجوبون، اس میں حجبہ حجاب سے لے لیں آپ اسے. ہم لوگوں کو حجاب معلوم ہے، پردے میں ڈھکا ہوا، دور، آڑ میں، یہ ساری چیز آئے گی یہاں پر. ٹھیک ہے، تو لمحجوبون، یہ سارے حجوب یا میم یہ سارے سب ایکسٹرا ہوتے ہیں. اس میں آپ کو روٹ ورڈ حجبہ یعنی کہ حجاب ہم کو معلوم ہے. تو یہ جب پہلی بار ہم نے سنا تھا تو یہ ہمیں بہت بڑی سزا لگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حجاب میں ہوں گے، نہیں دیکھنے ملیں گے، یقیناً محروم رکھے جائیں گے. بے شک
کہ جو لوگ اس دن پہلی سزا بتائے گی، جو کہ بہت 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 بڑی سزا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے پاس کتنا بڑا کانسیپٹ ہے کہ اپنے رب کو دیکھنے کی دعائیں مانگنے کہا جاتا ہے. جنت میں سب سے بڑا گفٹ ہوگا کہ ہماری نظر ہمارے ہم رب پر پڑے. تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا سب سے بڑا گفٹ ہے، جبکہ جنت میں تو اور کتنی طرح کی عیش آرام آسانیاں اور کیا 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 چیزیں سبحان اللہ بتائی گئی ہیں، لیکن اس کے بعد باوجود یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کا دیدار یہ سب سے بڑا گفٹ ہوگا جنتیوں کے لیے. سبحان اللہ. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو لوگ گناہ کر کر کے اپنے دل کالے بنا چکے ہیں اور بھی اوپر جائیں گے تو معتد ہیں، اثیم ہیں، اور اوپر جائیں گے مطففین ہیں. مطففین چلے ہم بزنس میں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کس طرح سے جب لین دین والی بات آتی ہے، عزت کی ہو، گفٹس کی ہو، تو چلیں برابری ہم تو گفٹ کی نہیں کر سکتے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، لیکن اس کو کہاں سے برابر کر کے مٹا لے جاتے ہیں منہ سے کہہ کے کہ ایسا ہم یہ اور انہوں نے تو وہ. یعنی کہ جب لینے کی باری آئے تو بڑا اچھے دیندار بنے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسا تو کرنا ہی چاہیے تھا، جب دینے کی باری آئے تو کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کے کہ میرے پاس تو یہ مجبوری ہے، وہ ہے، یہ ہے، چلو یہی اٹھا کے کر دیتے ہیں، بس خلاص ہو گیا. تو ہر فیلڈ میں اس کے بعد بڑے دن کے بارے میں ہم لوگ نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت اوپر تک اگر لے کے جائیں تو اب رزلٹ آ رہا ہے کہ اس دن یہ ہوگا. سب سے پہلی چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار آڑ ہوگی اس دن، ان کے رب سے ان کی آڑ ہو. چلیں اتنا بڑا کانسیپٹ، دنیا بنائی گئی، انسان بنائے گئے، فرشتے، یہ وہ، جنت جہنم سب بنایا گیا. جنہوں نے پورا سب بنایا ان کو ہی دیکھنے نہیں ملا. پھر اس کے بعد وہ لوگ سزائیں کاٹ رہے ہوں گے. تو واقعی یہ بڑی سزا ہے اگر کوئی اس کو محسوس کرے. ثم پھر ان بے شک ہم وہ سب لصالو، اس میں یصلونہا اور بتائیے یہ والا کتنی بار ڈالے جائیں گے. جو ورڈ آ چکا ہے اس کو جلائے جائیں گے بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ جہیم کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. اس سے پہلے سیصلا نارن جاتا ہے، کئی جگہ پہ سیصلا یا جو بھی گزرے ہیں وہ یہی ورڈ ہے. یہاں پہ پلورل پاسٹ ٹینس کے حساب سے لکھا لصالو، بے شک ڈالے جائیں گے، الجحیم جہنم میں. پہلے تو یہ ہو جائے گا کہ رب ہی نہیں دیکھنے ملے، پھر کیا ہوگا کہ وہ لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. ثم پھر یقالو کہا جائے گا، اس وجہ سے قالا اور یہ جو ہے اس کے سب زبر زیر سب چینج ہو گئے ہیں. یقالو کہا جائے گا ھذا الذی، یہ وہ ہے، کنتم جس کو تم، کن مانے تم تھے، ایسا لکھیں. بھی مانے ود، ہی مانے ساتھ، تکذبون جھٹلاتے، تم جھٹلاتے. ابھی یکذبون کے یو تھرڈ پرسن ہوتا ہے، تکذبون سامنے کسی سے آپ بات کر رہی ہوں وہ ہوتا ہے. تکذبون تم جھٹلاتے تھے. تو یہ آیت کہاں سے کنیکٹ ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جھٹلاتے تھے؟ جی آیت بتائیں. اصل میں قیامت جو ہے وہ یہی ہے جب جہنم ان کے رب کو دیکھنے نہیں ملے گی، اور کہہ رہے کہانیاں قصے ہیں، جب ان کو جہنم وغیرہ میں ڈال دیا جائے گا. کہاں یہ جھٹلا رہے تھے؟ اس کو یہاں لے کے جائے گا ویل یومئذ للمکذبین. کس بات کو جھٹلاتے تھے، کیا جھٹلاتے تھے؟ اصل میں اب یہاں پر اینڈ میں ان لوگوں کو کنیکٹ کر دیا گیا کہ یہ جھٹلاتے تھے. ایسے جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے، بربادی. آیت نمبر 15 یہ آیت 11 سے کنیکٹڈ ہے. جی 11 جہاں پر بھی جی جھوٹ کے بارے میں آیا، اس سے پہلے 10 میں بھی ہے نا، ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے جو لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. ہاں 11 بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہاں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ سب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آڑ پردہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا.
پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ دن جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. صحیح، وہاں بھی کنیکٹ کر سکتے. آیت نمبر 15، ان کے برعکس اہل ایمان. جی یہاں پر لکھا ہوا ہے نا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آڑ ہو جائے گی، نہیں دیکھ سکیں گے، رکاوٹ ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں حاصل کر سکیں گے. اسی لیے دعائیں ہیں، یا رب مجھے اپنا دیدار کرائیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دعائیں ہیں. تو ارے اس دن آپ نے کسی نے پورا ہم نے نکال کے ٹائپ کر لیا، اور ایک کال آ گئی تھی، آپ لوگوں نے کسی نے ہم سے وہ جی دعا مانگی تھی، ہم نے کہا تھا کلاس کے جسٹ بعد بھیجیں گے، اور پھر کال آ گئی، وہ پھر ادھر سے ادھر ہو گیا انشاءاللہ. تو یہ والی دیدار والی بھی جو دعا ہے کوشش کر کے بھیجتے ہیں. نہیں تو آپ میں سے کسی پاس ہو موجود تو وہ ہمیں بھیجے، اور صحیح ہوگی حدیث کے ساتھ انشاءاللہ اس کو گروپ میں بھیج سکیں گے. اس کے برعکس یعنی کہ آیت نمبر 15 میں جو لکھا ہوا ہے نا کہ جھٹلانے والوں کے ساتھ ایسا ہوگا، اور اس کے اپوزٹ جو لوگ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کیا جواب دیں گے، یہ بھی گناہ کرتی ہوں، وہ بھی کرتی ہوں، فجار. یہاں پر تو دیکھیں بالکل ہی ابھی کافروں کے بعد سے ابھی فجار، معتد، اثیم، ایسی باتیں آ گئیں جو کہ ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ تو گناہ، بڑے سے بڑا گناہ کر تو رہے ہیں، اور اللہ کی حدیں ساری تو ہم نے نہیں باندھ کے رکھی ہیں، آدھیوں کو پار کر چکے ہیں، اور گناہ بھی کرتے ہیں، اثیم بھی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کرنے والا ہم سبھی کو بنا دے، کیونکہ توبہ کرنے سے دل پاک ہو جاتے ہیں. استغفار کو چھوٹے بچوں کو ویڈیو پر کر کے اور کیسے کیسے دکھایا جاتا ہے کہ استغفار کیا ہے. استغفار جتنا دل کے اندر کالا پانی بھرا ہوا تھا گلاس میں، اس کے اندر وہ صاف پانی ڈالے جا رہی تھی ٹیچر، اور کہہ رہی تھی یہ استغفار ہے، یہ ہمارا دل ہے کالا اور یہ استغفار ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اس میں جو پانی بھرتی جا رہی تھی، نیچے ٹب میں رکھا ہوا تھا وہ گلاس، تو اس کا پانی اس میں سے بہ کے سارا ٹب میں جا رہا تھا، اور تھوڑی دیر میں وہ گلاس جو ہے وہ صاف پانی کا ہو گیا، کیونکہ اوپر سے وہ بہت سارا اس میں صاف پانی ڈالے جا رہی تھی. انہوں نے دیکھا کہ کیسے بچوں کو دکھایا کہ ایک ایکسپیریمنٹ کی اس طرح سے کہ دیکھو استغفار ڈالتے گئے اور یہ اس طرح سے دل صاف ہو جاتا ہے. تو اپنے دلوں کو پاک کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کرتے. وہ ہستی، وہ ذات جو کہ اتنے ہائی لیول والے، ان کو ضرورت تھی 100 بار استغفار کی، ہم لوگوں کو کتنی ضرورت ہوگی استغفار کی. دیکھیں کیسے زبانوں پر دوسروں کی باتیں اور غیبت اور نعوذ باللہ گانے یا پھر کچھ بھی چلتا رہتا ہے. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ ہر وقت ہم زبان کو، سب سے بہترین اور آسان طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ آپ بتائیے، بہت آسان طریقہ مجھے بتا دیے کہ کس طرح جنت یا ہائی لیول یا میں کس طرح اچھا بن جاؤں. یا انہوں نے کہا اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو. تو یہ استغفار، ہماری استغفار کے بہت فائدے ہیں، قرآن سے میں بتایا گیا، حدیث میں بتایا گیا ہے، بہت جگہ بتایا گیا ہے. تو وہ پتہ کریں. اور پھر استغفار توبہ ایسی ایسی دعائیں ہیں کہ جن کو پڑھنے سے پیڑ لگ جاتے ہیں، یعنی کہ ایسے بھاری وزن، جب ہم کو معلوم ہے تولا جائے گا وزنی چیزیں. اور دو حدیث والی ہے نا کہ 2 ایسے کلمات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اور زبان پر آسان، میزان میں بھاری. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اس کے اوپر ایک قصہ بھی ہے کہ کسی نے کہا کہ ایک بہت بالکل کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے وہ آدمی، گاؤں کے تھے. انہوں نے کسی ایک شیخ کے پاس آ کے کہا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجیے جو میں خود بھی کروں، دوسروں کو بھی بتاؤں. تو انہوں نے کہا کہ بہت سوچا شیخ، خود تو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اللہ والے لیکن ہے، اب میں ان کو کیا ایسی بات بتا دوں جو یہ دوسروں کو بھی بتاتے پھریں، اپنے لیے بھی ان کا وزن بڑھتا رہے. تو ان کو وزنی چیز مانگی تھی ان کو. شیخ کو یہی والی حدیث یاد آ گئی کہ کلمتان حبیبتان، اور کہ 2 ایسے کلمے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور میزان میں بھاری ہیں، زبان پر ہلکے. تو وہ کسی سے بھی ملتے تھے نا تو وہ خود بھی یہ کام کرتے تھے، دوسروں کو پھر ایک درس ٹائپ، کسی کو بچے کھیلتے دیکھے، بچوں یہاں آؤ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، میزان میں بھاری ہیں اور زبان پہ ہلکے ہیں، وہ یہ ہیں. دیکھو کتنے آسان ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بچے 2 بار پڑھ لو، بچے اس کو 1 بار پڑھ، اس طرح سے مطلب وہ کرواتے بھی رہتے تھے اور خود بھی سبحان اللہ کرتے رہتے تھے. اینڈ میں کوما میں چلے گئے، اتنے بیمار تھے. اور جب بالکل مرنے کا وقت قریب آیا، کسی کو امید نہیں تھی کہ یہ اٹھ کے کچھ بول سکیں گے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش جو تھی کہ میں دوسروں کو بتاتا رہوں، آخر میں وہ بھی پوری کروائی. ان کو ہوش آیا، انہوں نے ڈاکٹر سے کہا سنو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، یہی والی حدیث بتائی اور کہا کہ اس کو خود کرنا، بتاتے رہنا. تو دیکھیں ایک حدیث کے پیچھے پڑھ کے کیسے وہ خالص ہو گئے تھے کہ مرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے یہ کلمے کہلوائے. ڈاکٹر جو ان کے قریب بیٹھا تھا اس کو انہیں سکھایا ہوگا. سبحان اللہ. تو ایک چھوٹی چیز بھی، اب ہم کہیں ہم بھی ایک چھوٹی چیز کہ ہمیں اپنی معلوم ہے کہ ہم اور کیا کیا کر سکتے ہیں. وہ بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ خالص نیت کے تھے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی نیت قبول کی اور اس لیول پہ لے کے گئے. تو ہمیں اپنے لیے ایفرٹس کرنے ہیں بہت زیادہ. دیکھیں ہم کیا ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. استعداد کے لیول پر ہمیں کرتے رہنا. شروعات زیرو سے ہی ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، زیرو سے کیجئے اپنے آپ کو، لیکن روز سے کیجئے کہ میں کل کیا تھی آج میں اس سے بہتر ہوئی. اگر نہیں ہوئی ہو تو پھر سے توبہ کریں کہ یار اب مجھے بہتر بننا ہے. اپنی خواہش سے دکھائیں اللہ کو، کروانے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اوکے، تو یہ جو نیچے لکھا ہے نا کہ جن سے آڑ ہو جائے گی اس کے برعکس اہل ایمان رؤیت باری، رؤیت معنی ہوتا ہے دیکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے کہ سے مشرف ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو دیدار والا بنائے، اپنے رب کو دیکھنے والا. تو یہ کتنا بڑا گفٹ ہوگا اور یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دیکھنے نہیں ملے. تو خوب دعا کریں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، سبھی کے لیے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو. اور جو بات اوپر لکھی ہے تو اہل ایمان اس کے اپوزٹ ہوں گے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنے ملے گا. یہ بھی بات ہے نا حدیث میں کہ ایسے صاف چاند جیسے ہوتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کا بتایا کہ اس طرح سے دیکھنے ملے گا. چاند کی طرح جیسے کیا 1000 یا 100 لوگ ایک ساتھ بھیڑ میں کھڑے ہوں اور ان سے کہا جائے چاند کو دیکھو تو کوئی دھکا مکی ہوتی ہے کیا؟ ارے کدھر ہے تم، ذرا ہٹو نا، میں چاند مجھے نہیں دکھ رہا. ایسا کچھ ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو یہ مثال کس کی ہے؟ لاکھوں، پوری دنیا ایک ساتھ کھڑی ہو جائے. جس طرح چاند کو دیکھنے میں کوئی دھکا مکی، کوئی مجھے نہیں دکھ رہا تھوڑا سا جگہ دو، یہ وہ ایسا چیز نہیں آتی ہے نا. کلیئر ڈائریکٹ سب کو اپنا اپنا بالکل اوپن دکھ رہا ہوتا ہے. وہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اللہ کرے کہ ہم لوگ بھی سکون سے کھڑے ہو کے اپنے رب باری تعالیٰ کو دیکھ سکیں اور اہل ایمان والوں میں شامل ہو سکیں. کیونکہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ دلوں پہ زنگ لگا کے اپنے ہاتھ کی کمائی کر کے ما یکسبون کی وجہ سے یومئذ لمحجوبون ہو جائیں گے. کلا. چلیں اس کے بعد الحمدللہ اللہ سے خوب دعا ہے. امید جیسی ہوتی ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ویسے ہی ہوتے ہیں. جیسے کوئی چیز آئے تو اس میں اپنے آپ کو کاؤنٹ کر کے اس میں سے نکلنے کی پوری کوشش کریں، توبہ کریں، اپنا دین بدلنے کی کوشش کر دیں. پھر ایسی چیز آئے تو اپنے آپ کو کہیں کہ میں ہوں ایسی، میں نہیں ہوں تو میں ابھی پوری کوشش میں ہوں کہ میں ان میں آ جاؤں. کلا، ہرگز نہیں. کہ ابھی بھی پھر ہرگز نہیں کیوں ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اس طرح کا اچھے کام کرے اور پھر اس کے ساتھ اچھائی نہ ہو. بے شک کتاب الابرار، ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو، تو نام بھی رکھا جاتا ہے نا ابرار. نیک لوگوں کی کتاب لفی علیین، علیین میں ہے. وہ علیین کے نیچے معنی دیکھیں، جملہ پورا بنے گا ہرگز نہیں. بے شک نیک لوگوں کی کا اعمال نامہ، کتاب کے بدلے انہوں نے اعمال نامہ یقیناً علیین میں ہے. نیچے علیین کا بیان جو آیا ہوا ہے اس میں علیین علو جو ہمیشہ روٹ ورڈ اس کا کوئی بھی استعلاء، حروف استعلاء یا اعلیٰ یا جنت العالیہ، یہ سارے جو ورڈ ہیں کہ اس کا روٹ ورڈ یہی ہوتا ہے علو، یعنی کہ بلندی، اونچائی. اس سے ہے یہ سجین کے برعکس، اپوزٹ، برعکس معنی ہوتا ہے اپوزٹ. آسمانوں میں یا آسمانوں میں یا جنت میں یا سدرۃ المنتہا یا عرش کے پاس جگہ ہے. تو ایگزیکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علیین کہا ہے، یہ معلوم ہے اونچی ہے، تو یا تو جنت میں ہے یہ علیین یا پھر آسمانوں میں. سدرۃ المنتہا انہی پاروں کے آخر میں ہے. نبی سے جہاں تک اس کے آگے پھر یہ ایک پیڑ بھی کہا جاتا ہے اور ایک یہ حد بھی ہے.
اس کے آگے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کوئی بھی نہیں جا پاتا ہے. یہ ایک لیول ہے کہ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہیں تک لے کے جایا گیا تھا. اور پھر یہاں پر اسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. انتہا سے بنا ہوا ورڈ لگ رہا ہے نا منتہا, تو سدرا بھی نام رکھتے ہیں لوگ نا, تو وہ یہی اسی کے حساب سے رکھتے ہیں کہ ایک پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس خاص جگہ ہے, وہاں تک یا تو علیین وہاں پر ہے یا پھر عرش پر ہے, جہاں نیک لوگوں کی روح ہے اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پیچھے ڈسکس کر لیا تھا کہ اعمال نامے تو کلیئر اس میں لکھا ہوا ہے, لیکن روحیں بھی مفسرین نے بتایا ہے کہ روحیں وہاں پر ہوتی ہیں. وما ادراک ما علیون, اور آپ کو معلوم کیا ہے کہ یہ علیین ہے کیا, تو یہ اس بات کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے. دوبارہ جب آتی ہے پھر سے یہ بھی لکھی ہوئی کتاب ہے, یعنی کہ نو ڈاؤٹ کہ یہ اعمال نامے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں روحیں بھی ہیں, کیونکہ جو بری روحیں ہیں ان کو نچلے حصے میں, جو اچھی روحیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اچھوں میں شامل فرما لے, اونچے اعلیٰ درجے پر وہاں رکھی جائیں گی. اور اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں اور اس کے پاس مقرب فرشتے بھی ہوتے ہیں. کہاں سے پتہ چلا کہ مقرب فرشتے, مقرب یعنی کہ تقرب, قریب, جو اللہ کے قریب والے ہیں, جن کو ایک ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی مقرب ہوتا ہے. اپنی جو سگے ماں باپ, سگے رشتے دار اور بچے, یہ ساری چیزیں ہمارے مقرب ہوتے ہیں, یعنی قریب ہوتے ہیں, عزیز ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو عزت دار, یشہدو, یہاں تک تو الحمدللہ سیم ہے. یشہدو یعنی کہ حاضر ہوتے ہیں. شہادت یعنی کہ جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے پچھلی سورہ میں ہی یہ ورڈ آ رہے تھے, تو جب کوئی کسی جگہ حاضر ہو, گواہی دے, تو وہ اسی بات کو یہ شہادت کے اس پہ کہا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک ہی چیز ہیں, اس کی میننگ کیا آتی ہے, حاضر. یشہدو ہو اس کتاب کے لیے آیا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس کے پاس المقربون, قریب ہے, مقرب جو ورڈ یہاں پر لکھا ہوا تھا وہی یہاں پر ہے, واو نون جمع کے لیے مقرب, ٹھیک, یعنی کہ جو قریب ہوتے ہیں, عزیز ہوتے ہیں. تو یہ کون ہے؟ یہ اللہ سبحانہ نے بتایا کہ مقرب فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں ان کے پاس, دیکھ بھال کے لیے, نگرانی کے لیے یا عزت کے لیے, جیسے بھی ہو, فرشتے حاضر ہوتے ہیں وہاں پر. ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیک لوگ نعیم میں ہوں گے. اس سے پہلے جہیم تھا جہنم, نعیم نعمتوں میں ہوں گے, بلیسنگز میں ہوں گے. تو نعیم کیا ہے؟ اصل جنت ہے. تو جیسے کہ معلوم ہے کہ نیک لوگوں کے لیے جنت کی کھڑکی قبر میں بھی کھول دی جائے گی, اور ان سے کہا جائے گا آرام کرو, وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اور سکون آئے گا, اور وہ سو بھی جائیں گے. اور وہ یہ ساری چیزیں, تو وہ نیک لوگ کبھی بھی نعمت میں ہی ہوں گے انشاءاللہ. اب آگے یہاں پر جنت اس کو لے لیں گے, جنت میں ہوں گے. جی رجا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ جب بتائیں گے تھوڑا یہ والا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے, یہ رہتے ہیں ان کے پاس, یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریے سادہ فرشتوں کے بارے میں. یہ ان کے پاس رہیں گے کہ ایسے فرشتے جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں, اللہ کے یہاں ان کی عزت ہے, ان کا لیول ہے, وہ لوگ وہاں پر پریزنٹ ہوتے ہیں. کہاں پر؟ ابرار علیین میں نگرانی اچھا, کرتے مطلب ہیں نیک یہ لوگوں لوگ کے وہاں پاس. جی ہاں, جی اوکے, ان لوگ نیک لوگوں کے پاس رہیں گے, ان کی کتابوں کے پاس, ان کی کتاب کے پاس, ان کی روحوں کے پاس, دونوں چیزیں وہیں پر ہوں گی نا علیین میں. جی تو یہ جی جی وہاں جی پر جی ایسے نیک, یعنی کہ اللہ کے مقرب فرشتے بھی وہاں پر حاضر ہوں گے, یہ لکھا ہوا. اوکے سر, جزاک اللہ خیر. آگے کی آیتیں الحمدللہ آسان ہے, تو تھوڑا سا جلدی اس کو دیکھ لیتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ. بے شک نیک لوگ نعمت میں ہوں گے, یقیناً نعمت میں ہوں گے. اعلیٰ مانے آن پر, ارائک, اریکہ مانے ہوتا ہے صوفہ, بیٹھنے کی چیز, یا تختے جس کو تخت کہے جاتے تھے, جیسے کہ بادشاہوں کا تخت, ایسا آپ نے کبھی سنا ہو. تو بیٹھنے کی بہترین چیزیں یا صوفے وغیرہ اچھے والے جو ہوتے ہیں ان کو اریکہ ایک سنگولر ہوتا ہے, ارائک جمع ہے. ارائک
یعنی کہ بیٹھکوں یا تختوں جو آپ کو آسان لگے، صوفوں، مسہریوں، یہ سارے ورڈ، مسہری بھی بیڈ کو کہتے ہیں. علی الارائک ینظرون، نظر مانے ہوتا ہے نظارہ کرنا، وہاں سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ ایک بہترین منظر کو دیکھنا. اس کے علاوہ آگے اور بھی آیا ہوا ہے کہ وہ ان کو بھی دیکھیں گے جو لوگ ان کے اوپر ہنستے تھے، یا آگے کی سورہ میں جس طرح سے آئے گا. فی الحال ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ جو ان کو ملا ہوگا اس کے اوپر، جب کوئی بہت اچھی سین کے پاس آپ جائیں نا، چاہے سن سیٹ ہی کیوں نہ ہو رہا، تو آپ دیکھیں کہ آپ اسے بیٹھ کے دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور پھر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ آنا جانا شور، یہ وہ، پھر بہترین صوفے لگے ہوں، وہاں سے آپ نظارہ دیکھ رہے ہو، کتنا اچھا وہ سین ہوگا. سبحان اللہ. تعریف عرفہ مانے ہوتا ہے جاننا، عارف یعنی کہ جاننا کوئی بھی چیز. تو جان لیے جائیں گے فی میں وجوہہم، ان کے چہروں میں جو نبرہ ہوگا اس سے وہ پہچان لیے جائیں گے. نبرتن کہتے ہیں تازگی کو. النعیم، نعمت کی جو تازگی ہوگی ان کے چہرے پہ، اس سے وہ پہچان لیے جائیں گے. آپ دیکھیں کبھی کسی کے اسکول میں ہی گندا رزلٹ ہی مل گیا ہو تو فوراً چہرے پہ ایک بچے اداس، کچھ بھی ہو، مائیں دیکھیں کیسا فٹ سے پہچان جاتی ہیں. ایگزام لے کے آئی بچی کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے تو کیا ہوا، ایگزام نہیں اچھا ہوا یا کسی نے کچھ کہہ دیا وغیرہ وغیرہ، چہروں سے پتہ چل جاتا ہے. تو جب اتنی بڑی نعمت ملی ہوگی تو تعریف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، وہ جان لیے جائیں گے، پہچان لیے جائیں گے ان کے چہروں پر جو تازگی ہوگی نعمت کی، اس سے. اوکے، یہیں پر رکیں گے. یسقون، میرا بہترین سورہ ہے، جبکہ جو ہر سورہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بہترین ہی لگ رہی ہوتی ہے. پورا قرآن ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ہے. اللہ کی محبت ہم سب کی بڑھاتے جائیں، اور اسی طرح ہم سب اس میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ اب ہم لوگ ایک خوشی محسوس کرتے ہیں، جبکہ پہلے ایسا لگتا تھا کہ ٹینشن لکھنا ہے، یہ ہے وہ ہے. ابھی ایک پارہ بھی ختم نہیں ہوا، اور سبحان اللہ یہ جو خوشی ہے ہم سبھی کی، اللہ سے دعا ہے کہ یہ اسی طرح بڑھتی جائے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی طرف سے ان کو بھی سنیں، ان کو بھی سنیں، ان کے درج بھی، کیونکہ بہترین پورا نیٹ جو ہے وہ بھرا پڑا ہے تفسیر کے لحاظ سے. تو سبحان اللہ، اچھی تفسیریں جو اگر آپ سننا چاہیں تو موجود ہیں. آپ خوب اللہ سے دعا کریں کہ مجھے صحیح راستے والے، صحیح علماء والی تفسیریں سننا ہے. تو دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے راستے نکالیں گے. اوکے، یہیں پہ رکتے ہیں. السلام جی، علیکم اس میں میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم یہ 15th آیت میں جو لاسٹ ورڈ ہے لموجبون، کون سے میں 15th آیت میں جو لاسٹ ورڈ ہے، لمحجوبون. جی میم اس میں گرامر لا یقیناً ہے، میم کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ جی، میم بھی ایڈ کیا ہوا ہوتا ہے. وہ جیسے کہ مسجد، مطبخ ایک جگہ بن جاتی ہے. سجدہ، سجدہ، مسجد مانے کرنے کی جگہ یا کرنے والا، اس طرح کا ہوتا ہے. تو وہ ایک ایڈیشن ہے. کیوں ایڈ ہوتا ہے یہ آپ انشاءاللہ ڈیپ، یہ ناؤن سے ریلیٹڈ نہیں. محجوبون مانے حجاب میں ہوں گے یا روکے میں ہوں گے، آڑ میں ہوں گے، یہ آیا. انشاءاللہ. اوکے، چلیں تیاری شروع کیجیے ایگزام کی آپ لوگ، ٹھیک ہے. اور خوب دعائیں کیجیے کہ بہترین ایگزام ٹیسٹ ہوں، بہترین ریویژن ہو آپ لوگوں کے، جو کہ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں فائدہ کروا سکے نا. ایسی دعائیں مت کیجیے گا اللہ تعالیٰ ایگزام ہی نہ ہو یا اللہ کیونکہ یہ چیز آپ لوگوں کو سبھی معلوم ہے کہ بہت ہی زیادہ ہمارے سمجھ میں فائدہ کرتی ہے. ہاں، اس طرح کے یہ بچوں والی بات ہے الحمدللہ کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کاش چھٹی ہو جائے، رینی ڈے آ جائے، کچھ تو بھی ہو جائے اور ایگزام نہ. تو یہ سوچ اس میں ہم لوگ اپوزٹ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا علم عطا کیجیے کہ جو کچھ پوچھا جائے یہ صرف اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں، صرف اس لیے. ٹھیک ہے. جی رشدہ بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
آپ اپنے اسٹوڈینٹس کو بہت اچھے سے پہچانتے ہو استاد. ایک تو یہ کہنا ہے ہم تو یہ بھی بتا دیتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں سمجھ میں آیا سب کو, ہم یہ بھی کہتے ہیں آگے کہ ارے 5-6 لوگ تو بھی ایسے آئی برو کیے بیٹھے ہوں گے, ارے مجھے تو نہیں سمجھ میں آیا, آئی برو سے فولڈ کرے بیٹھے ہوں گے کہ کیا کہہ رہی ہے, سب کو سمجھ میں آ گیا, کوئی بول بھی نہیں رہا, تو اتنا بھی ہم بتا لیتے تو اس پہ بھی لوگ ہنستے کہ ہاں صحیح کہہ رہی ہے, میں تو آئی برو سے کیے بیٹھی تھی کہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا. سبحان اللہ. استاد یہ پوچھنا تھا ایگزام سے ریلیٹڈ انشاءاللہ, یہ فرام فرسٹ چیپٹر سے مطلب فرسٹ جو لاسٹ سورت سے ابھی تک, رائٹ استاد انشاءاللہ؟ جی ہاں, شروع سے ہی آتا ہے, زیادہ پارٹ جو ہے وہ ابھی والے کا آتا ہے, لیکن یہ کہ شروع سے بھی آتا ہے. اس بار انشاءاللہ گوگل فارم بھی ہوئے گا استاد؟ ہاں جی ہوگا, پچھلی بار سفر میں تھے تو یہ سب مسئلے آ گئے تھے, لیکن انشاءاللہ بھی پورا ہوگا. ابھی انشاءاللہ آپ 20th کو شروع کر رہے ہیں نا استاد؟ ہاں جی. جی پیج نمبر بتا دیں. سازا یہ 60 پہ ہی آپ بتا رہی تھی, اسی کے آگے سے ہی ہونا ہے, یہ اوپر کا آپ نے بتا دیا تھا پوائنٹ ٹو جی ریمبر. یہاں تک الحمدللہ آپ سبھی کو آ رہا ہے. اس میں نئی چیز ہم نے کیا دیکھی تھی, ہاذا کتابن اگر ہے تو یہ پورا ایک مبتدا خبر ہے, لیکن ہاذا الکتاب ہے تو یہ صرف کہ یہ کتاب بنتا ہے نا. یہاں پر جیسے انہوں نے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے, اس کو انشاءاللہ دیکھیے, اور ہم لوگ کوشش کر کے اس کو بک میں جو بھی بنا رہے تھے اس میں سے بھی دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ہے. نیکسٹ ایگزام سے پہلے ابھی یہ ساری چیزیں بھی ان کی گرامر وغیرہ کو ریوائز کریں گے اور ایگزیکٹ دے دیں گے کہ مبتدا خبر بتا لیجیے گا. اور انشاءاللہ جہاں تک ہوگی کوشش تو الگ سے عربی بنائیے, ایسا نہیں ہوگا. ہاں اوپر ٹرانسلیشن لکھا ہوگا, نیچے جملے لکھے ہوں گے, میچ کرنے ہوں گے, یا پھر اوپر عربی لکھی ہوگی, نیچے ٹرانسلیشن لکھا ہوگا, میچ کرنے ہوں گے. اس طرح سے ہی آسان طریقہ جو ہوگا. لیکن ہاں یہ کانسیپٹ اگر آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ اگر پوچھے کہ اس میں مبتدا کیا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مبتدا ہے اور اس کے بعد والا اس کی خبر ہے. اور اگر ہاذا الکتاب لکھا ہو اور پوچھا جائے کہ اس میں ہاذا مبتدا ہے اور الکتاب اس کی خبر ہے, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نہیں یہ خود ڈیفینیٹ ہے ہاذا, تو اس کے بعد ایک اور ڈیفینیٹ ہاذا الکتاب, تو یہ ہاذا مانے دس, اور اس پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کہیں نہیں دکھ رہا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کر کے اس کو پہچان لیں گے آپ لوگ, اور پھر بس اسی طرح کے سوال ہوں گے. اور ہاذا یہ اشارہ تھا, اور پھر اس کے بعد میں یہ کتاب نہیں ہے, پھر تھا وہ آدمی مہندس ہے. ہذہ الساعۃ یہ گھڑی جمیلہ ہے, جمیلہ مانے خوبصورت. اور تلک الممرضہ یہ نرس, وہ نرس من الیابان جاپان سے ہے. تو اس کے بعد ایک اور ہم لوگوں نے سیکھی تھی, یہ ایک طریقہ ہم لوگوں نے اس میں سیکھا ہے. دوسرا پھر سے انہوں نے یہ زیر زبر والی چیز جو ہے وہ تھوڑا سا بتائی ہے کہ کہاں پر ہم جمیلن او والا پارٹ رکھتے ہیں, البیت جمیل مبتدا اور خبر, اور کہاں پر ہم بیتی کسرہ لے کے آ جاتے ہیں جو کہ جار مجرور ہو جاتا ہے. اور ہذا مفتاح البیتی, ابھی آپ دیکھیں ہذا مفتاح البیتی یہ مضاف مضاف الیہ, یہاں پر آپ لگ بھگ سب اس میں انہوں نے ریوائز کروایا ہے, مبتدا خبر, پھر جار مجرور اور مضاف مضاف الیہ. صحیح, کیا یہ والے پارٹ میں آپ لوگ اپنی بک میں لکھ لیں. دوسری چیز انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں پر یہ جو 3 حصے آئے تھے اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس طرح سے پیش ہوں گے, تو ہم لوگ اس کو یہ لے کے چلیں گے. اور اگر فی کے ساتھ جار مجرور ہے یا پھر مضاف مضاف الیہ ہے, یہ 2 پارٹ میں ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ یہ مجرور ہوتا ہے اینڈ کا, صحیح مجرور ہوتا ہے نا, یہ سیکھا تھا ہم لوگوں نے. اب یہ جو ہم لوگوں نے پچھلی بار بات کی تھی کہ کچھ ایسے مبنی ورڈ ہیں جو کہ جس طرح سے کنٹری کے نام وغیرہ یہ چینج نہیں ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے غیر عرب نام, موسیٰ جو ہے وہ عربی نام نہیں ہے, غیر عرب نام بھی جو ہے وہ اب مبنی ہو جاتے ہیں, ان کو بھی ہم چینج نہیں کرتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں انہوں نے مبتدا خبر دکھائی جس میں کہ اس کے اوپر امریکہ ہی آیا ہے, امریکن نہیں لکھ دیا گیا, ٹھیک. پھر انا من امریکہ, اس میں بھی انہوں نے من امریکی نہیں کر دیا کیونکہ آگے مجرور تھا, یہ مبنی ہے ایسے ہی رہے گا, چاہے اس کے آگے پیچھے چاہیے مضاف مضاف الیہ بن جائے, چاہیے مبتدا خبر بن جائے, کچھ بھی بن جائے, یہ مبنی ہے, یہ ایسے ہی رہنے والا ہے. اوکے, اس لیے پیچھے انہوں نے وہ دکھایا تھا. البیت خلف المسجد حامد امام المدرسی, ہاں جی,
تو اس میں بھی آگے پیچھے والا کانسیپٹ دکھایا تھا. امام کے پیچھے ہے مضاف مضاف الیہ کے حساب سے ہی حامد امام المدرسی. اس میں یہ امام اور خلف کے بارے میں بتایا گیا ہے. امامہ ہی ہوتا ہے, یہ امامو یا خلفو اس طرح سے نہیں ہوگا. یہ والا بھی جو ہے وہ پیش میں نہیں آیا, یہ بھی مبنی ہے, فتح کے ساتھ ہی رہے گا. جی اریج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے بلال فی البیتی, تو اس میں آپ نے کیا بولا تھا ابھی کہ حرف جر کے بعد مضاف آئے گا, پھر بول رہی تھی آپ, تو پھر وہ کسرہ رہے نہیں, گا. حرف جر کے بعد مضاف نہیں آتا, حرف جر کے بعد مجرور آ جاتا ہے, ناؤن مجرور. تو پھر ہمیشہ اسم لاسٹ میں مجرور. کسرہ ہوتا ہے. ہاں جی. اوکے, جزاک اللہ. اسی طرح اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا کہ یہ ہمیشہ اسی طرح ہی رہیں گے. یہ یہاں پر ورب کو یہ لے کے آ گئے جلسہ مانے سیٹ, تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے اور ایک کے لیے بتا رہا ہوتا ہے. تو جلسہ این جلسہ محمد, محمد کہاں بیٹھا ہے. جلسہ امام المدرسی, مدرس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. بس اتنا ہی انہوں نے بتایا, انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے. ایک پوائنٹ یہاں پر اور انہوں نے کیا ہوا ہے کیا, کہ جب آپ کسی یا کے نیچے نقطے دیکھیں تب آپ اس کو یا کہیے گا. اگر کسی یا کے نیچے نقطے نہیں ہیں تو وہ الف ہوتا ہے, اس کو الف پڑھتے ہیں, اسی کو الف مقصورہ کہا جاتا ہے. اس کو علی نہیں پڑھتے تھے نا قرآن میں, کیا کہتے ہیں علا. یہ یا لکھی ضرور ہے لیکن اس میں نقطے نہیں تھے عربی میں, تو جب آپ نقطے نہ دیکھیں تو آپ اسے الف کہیں, جسے موسیٰ, اور جہاں آپ نقطے دیکھیں اس کو یا پڑھ لیں. فی ایک پوائنٹ اور ہے جس کو آپ لوگ نوٹ کیجئے اپنے پاس. اوکے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.